اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شریف کی روشنی میں دعا کے فضائل بیان کریں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ٹال سکتی، اور نیکی کے علاوہ کوئی اور چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو اور انسانیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ توحید اور رسالت کے ماننے کے بعد جب بندے کا اس چیز پہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی کام ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک کامل مومن کا ایمان اور یقین اللہ پہ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ساری دنیا اگر کہے کہ ایک کام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگتا رہے، اور اس یقین کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری طرف انسان کو ظاہری سہاروں پہ بے شک ان کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن ظاہری سہاروں پہ اتنی زیادہ اعتماد یا یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پہ ہمیشہ کامل یقین مومن کو کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ المومن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کو کہو کہ بندہ مجھے پکارے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ بندوں کو کہیں کہ مجھے پکاریں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اے انسان، تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے غافل کر دیا ہے۔ ایک اور موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا نچوڑ ہے۔ یعنی دعا ایسی چیز ہے کہ یہ بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا تعلق قائم کر دیتی ہے کہ بندے کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب ہر حال میں مجھے وہ نعمت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں یہاں تک بھی آیا کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے ضرور دعا مانگو کہ وہ جڑ جائے۔ یعنی انسان کا تعلق رب کے ساتھ اس حد تک ہونا چاہیے کہ ہر چیز وہ رب سے مانگے۔ مخلوق سے ہٹ کے جب وہ رب کے در پہ جا کے جھک جاتا ہے، رب سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھے ہزار سجدوں سے نجات۔ اور پھر ایک اور جگہ اقبال نے کہا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا اتنا کامل یقین ہونا چاہیے، اتنا کامل گمان ہونا چاہیے کہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ بندے کا جب اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، رب کے ساتھ ایک رشتہ بن جاتا ہے، عبد کا رشتہ بہت اعلیٰ و عرفہ رشتہ ہے۔ کاش کہ انسانیت اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو سمجھ سکے کہ اللہ ہمارے ساتھ کتنا غفور و رحیم ہے، وہ ہم پہ کتنی نعمتیں نازل کرتا ہے، ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پہ کتنا کرم فرماتا ہے، تو ہم پھر کیوں نہ اس سے مانگے، اپنے کریم رب سے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے مانگنا چاہیے۔ حدیث شریف کی تصریحات کے مطابق اگر انسان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقبل کے سارے علم کو جاننے والا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اگر قبول ہوگی تو ہو سکتا ہے دنیا میں انسان کے لیے بہتر نہ ہو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں آخرت میں اس کو وہ اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیتے ہیں اس دعا کی بدولت۔ حدیث شریف کی تشریحات کے مطابق یہاں تک ہے کہ قیامت کے دن جب بندہ مومن کو کچھ درجات بلند ہوں گے، کچھ نیکیاں عطا کی جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ الہ العالمین، یہ جو مجھے درجہ ملا ہے، یہ جو نیکی کا صلہ مجھے ملا ہے، یہ نیکی تو میں نے کی ہی نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندہ مومن، تو نے فلاں فلاں دعا مانگی تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی، آج آخرت کے لیے میں نے اس کا اجر تیرے لیے محفوظ رکھا تھا، آج تمہیں اس چیز کا اجر دے رہا ہوں۔ تو اس وقت انسان کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آخرت میں سب ان چیزوں کا بدلہ مجھے مل جاتا کہ آخرت میں میرے درجے بلند ہو جاتے۔ سوچئے معزز ناظرین کہ جس طرح دنیا میں انسان کی کیٹیگریز ہیں، درجے ہیں، جو جتنی محنت کرتا ہے وہ اتنی لگژری لائف گزارتا ہے، اچھی لائف گزارتا ہے، اسی طرح آخرت میں جس کے پاس جتنے اچھے اعمال ہوں گے، جتنی نیکیاں ہوں گی، اس کا جنت کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہوگا۔ یعنی جتنے نیک عمل آپ کے پاس زیادہ ہوں گے تو جنت میں اتنا ہی اعلیٰ و عرفہ آپ کا مقام ہوگا۔ تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے، دعا کی صورت میں ہماری نیکیاں محفوظ ہو جائیں گی، وہ نیکیاں ایسی نیکیاں ہوں گی کہ قیامت کے دن جنت میں اعلیٰ و عرفہ گھر ہمیں نصیب ہو جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص
پوری امت کے لیے دعا فرماتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی بدولت اس کو بڑی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کم از کم 25 مرتبہ روزانہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اس کی دعاؤں کو قبول فرمانا شروع کر دیتے ہیں. دعا کی قبولیت کا ایک اور راز ہے کہ حلال کی روزی کھا کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اگر حرام کی روزی ہو تو ایک حدیث شریف کے مطابق اگر انسان کا کھانا پینا اور اس کا لباس جو ہے وہ حرام کا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ بھی مجھے پکارے، پھر بھی میں اس کی پکار کو نہیں سنتا، نہ قبول کرتا ہوں، کیونکہ وہ حرام کی کمائی کھا رہا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حلال کی کمائی کھائیں اور حلال کی کمائی کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا. ہمیں امت مسلمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے، ملک پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے، پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ پوری انسانیت توحید اور رسالت کی ماننے والی ہو جائے. مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہماری سب دعائیں منظور و مقبول ہوں گی. ہم اگر کسی کام کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، فرض کیا کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہم بظاہر کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم رات کو تہجد کے پیر اٹھ جائیں اور اٹھ کر کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا مانگا کریں؟ قیامت کے دن اتنا تو کہیں گے کہ یا اللہ اتنی توفیق تو نہیں تھی، اتنا ہمارا ایمان نہیں تھا کہ ہم ہاتھ سے جہاد کرتے، یا زبان سے کسی کو برا بلا کہہ سکتے لیکن رات کو اٹھ کے تیری بارگاہ میں آؤ زاریاں کیا کرتے تھے. اتنا تو بندہ مومن کی دعا ہونی چاہیے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تہجد کے وقت اٹھ کے صوفیاء اپنے مجاہدین کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے تو اس وقت ہمارے مجاہدین طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی بن کر فاتحین بن کر واپس لوٹا کرتے تھے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تہجدوں میں، اپنی نمازوں میں مسلمان افواج کے لیے، مجاہدین کے لیے، اسلام کے لیے ہر وقت دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہماری سب دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.